कि अभी तक जितने भी मैं पढ़ी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह सब वर्ड टू वर्ड, मतलब कौन से पेज पे क्या है मेरे को याद आते रहता। जब नमाज पढ़ती, जब नमाज तरावी सुनती, तो जब याद आते रहता। और कार में भी जब कुरान चलती तो याद आता। अरे तो मैं मेरे हस्बैंड को, बच्चों को एक्सप्लेन करते जाती, जो भी कुछ भी बोले तो मैं बोलती ये इससे ये आयत से हम लोग ये मिलता। कोई भी हमको मेरे को कुछ भी परेशानी सुनाते तो मैं बोलती ऐसा कुरान में ऐसा है। हम लोग को तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, हमारे नबियों को इतनी तकलीफ थी। ऐसे कर करके बाजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग को मैं जुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला मेरे को जरिया बनाए इसका जोड़ने के। बच्चों को भी बोलती, बच्चे नमाज पढ़ो, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, नमाज पढ़ो तो फिर कामयाबी मिलेगी। अजान में खुद बोल रहे अल्लाह ताला हैया अलल सलाह के मीनिंग है नमाज की तरफ आओ तो मैं खुद तुम्हें कामयाबी दूंगा। एग्जाम से बोल के बच्चे नमाज छोड़ देते तो मैं बोलती नहीं बेटा अब नमाज पढ़ो, अल्लाह खुद कामयाब करता। इसी तरह मैं उन लोग को समझाती थी। ये नमाज खौफ में जो सूरह निसा में थी वो आयत भी बोलती, देखो हमारे नबी कैसे जमात नमाज पढ़ते थे। जंग में भी नमाज पढ़े, आप लोग भी पढ़ो बेटा, ऐसे जमात के साथ नमाज पढ़ो बेटा, समझाती बाजी। तो अल्लाह मेरी कोशिशों को कामयाब करे। फिर ये सूर्य अली इमरान की आयत भी मैं समझती थी कि मैं नमाजें पढ़ती पहले तो जमात से इस्लाम से जुड़ के थी, तो मैं समझती थी कि मैं नेक हूँ, शरीफ हूँ, झूठ नहीं बोलती, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन जब से ये क्लासेस से जुड़ी, एक एक वर्ड का तर्जुमा तशरीह जो पढ़ रही हूँ तो उससे ज़्यादा असर हो रहा। ये सूर्य अली इमरान की एक 103 आयत है, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का। तो ये आयत से जब मेरे को सुनी तो मेरे को बहुत फर्क मिला। तो अब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही हमारी मंजिल कहाँ है। फिर मैं सोची अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो मिल गई अभी मंजिल, मैं कुरान से जुड़ गई। इतने दिन से मैं खाली थी, बस खाओ पकाओ बच्चों को देखो ये करो, बस यही था। जब से कुरान ये जुड़ गई तो समझ गई अल्लाह मेरे को मंजिल मिला दिया। फिर मैं ये सोच रही थी मैं चल सकूंगी, इसको आगे बढ़ सकूंगी नहीं बढ़ सकूंगी। मैं बोली नहीं, अल्लाह ताला मेरा साथ देगा। मैं जब अल्लाह की रस्सी को थाम ली तो अल्लाह ताला मेरा साथ देगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला थाम लिया मेरे को तो इससे बचा लेगा, बुराइयों से बचा लेगा, ये यकीन हो गया बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वही हमारी हिफाजत करने वाला है, उसके आगे क्या है, हम कुछ नहीं है, बस वही है जो कुछ करने वाला है। तो उससे मेरे को ज्यादा यकीन हो गया बच्चे, और एक सुकून हो गया जिंदगी में। चलो अब कुरान से जुड़ गए, एक नमाज हो गई, ऐसे हो गए। आइन बच्चों को हम लोग ने अच्छी तरबियत देने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन लोग को कुरान पढ़ा रहे तो उसका तर्जुमा बोल सकती। जब वो लोग बोलते मम्मा मेरा ये सबक सुन लो आप, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते उन लोग को बेटा ये आयत में ये है, ये आयत में ये है बोल के उन लोग को समझा सकती बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह बाजी। वैया की अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आपके शौक को और बढ़ाए। चलिए रिजवाना शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। तो अब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसने क्लास के लिए मुझे ज्वाइन करवाया उसके लिए भी बहुत बहुत सारी दुआएं बाजी। पहले कुरान ऐसा पढ़ते थे कि पता ही नहीं था, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, एक पारा खत्म करना है, दो पारे खत्म करने हैं, बस उसका कुछ मतलब ही मालूम नहीं था। और मेरी बहुत सालों पहले मैंने ख्वाहिश की थी ऐसे, हम एक इसमें पढ़ने के लिए गए थे, वो जैसे 11वीं शरीफ में इसमें बुलाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे हम गए थे पढ़ने के लिए, पारे पढ़ने थे कुरान शरीफ। तो ऐसी एक बहन मिली थी और उससे हमारी ऐसी वो पढ़ने के बाद ऐसी डिस्कस हुई कि हम पढ़ते हैं पर हमें उसमें पता नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमने ऐसा भी डिस्कस किया था कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि हम कुरान समझ सके कि उसमें उसके अंदर उसका मायने क्या है, ये आए तो क्या मतलब है। तो हमने ऐसी ख्वाहिश मैंने जाहिर की थी बाजी, पर तब मोबाइल का भी मतलब इतना ये नहीं था, 2011-12 के वक्त की बात है। तो मोबाइल का भी इतना ये नहीं था और कुछ मतलब पता ही नहीं था कि कहाँ से करे, और वो जो अपने ट्रांसलेशन के कुरान शरीफ मिलते वगैरह वो भी नहीं पता था इतना, सिर्फ कुरान आता है बस हमने पढ़े, मौलाना के पास हमने कायदा किया, फिर कुरान शरीफ किए, ये हमारा पूरा हो गया, सब हमें पढ़ना आता है। फिर और नमाजों की भी इतनी मतलब पाबंदी नहीं थी कि आज पूरी पांचों वक्त की नमाजें पढ़नी ही चाहिए या फर्ज है। कभी फजर पढ़े, जोहर पढ़े, या फिर सिर्फ मगरिब की, ऐसा होता था बाजी। और क्लास
फिर जुड़ने के बाद से सब तहज्जुद, तारावी तो पढ़ते थे बाजी रमजान में, पर जैसा उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़नी है, वो नहीं पता था। सिर्फ सूरे पढ़ने, ये उसमें 4 सूरे आते, बस वही पढ़ लिए पूरे नमाज में। और बाकी कुरान के शरीफ पे जुड़ने से, क्लास पे जुड़ने की वजह से बहुत कुछ बातें पता चली। क्या सब अपन जो भी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी में ढूंढते हैं, वो सब अपने कुरान शरीफ के अंदर है बाजी। जैसे कि दुआएं है, और सब्र करना है, शुक्र करना है। और जो शिर्क करते हैं, शिर्क के बारे में भी, शिर्क हमारे घर में इससे था बाजी, पर पता नहीं था कि ये शिर्क है। तो अब ऐसा मतलब थोड़ा-सा एहसास होता है कि थोड़ी क्लास और पहले होती तो शायद हम उन लोगों को भी बता पाते, और थोड़े वो भी समझ लेते। पर वो उस वक़्त क्लास का भी पता नहीं था, और वो शिर्क का भी इतना पता नहीं था बाजी, तो उनको भी हम रोक नहीं सकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हालाँकि अपने सामने होता था, पर वो बड़े होने की वज़ह से हम बोल नहीं पाते थे बाजी कि ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं चलता है। और फिर जब ये क्लास से जुड़ने के बाद से फिर पता चला है, तो फिर हमारे अम्मी के बाद से फिर हमारे शौहर करते थे। फिर वो ये क्लास के जुड़ने के बाद फिर उनको भी मैंने बता दी कि ऐसा नहीं करते, ये शिर्क है, ये गुनाह है, नहीं करना चाहिए। और फिर वो हमारे घर में गोश्त पाक की तस्वीर, फिर वो भी थे बाद में आखिर, फिर वो उन्होंने बंद किए चिराग लगाना, वो नहीं कर। बाद में फिर हमारे करते ही थे सब उसके जैसा, जब काम से निकले तो उसके सब पैर, मतलब जैसा पैर छूते हुए जैसा हाथ लगाना, ऐसा करते थे बाजी। बहुत बुरा लगता था, उनको भी नहीं बोल सकते थे बाजी, मतलब वो भी बड़े हैं हमारे से, तो नहीं बता सकते थे। तो फिर बाद में फिर वो फिर थोड़ी ये जैसे थोड़ी हिम्मत आने लगी कि चलो ये है कुरान के अंदर, अपन कर सकते, बोल सकते। तो फिर बाजी फिर वो मैंने भी वो निकाल के ही रख दी बाजी। तो उन्होंने उस पे थोड़ा, उनको बुरा भी लगा कि हमारे अम्मी इन लोग करते थे, फिर हम क्यों नहीं। मैंने, उनको पता नहीं था अभी ये गुनाह है, नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर वो भी फिर निकाल के रख देता, अभी वो भी नहीं करते बाजी। बहुत मतलब ऐसा, अब जो भी आए थे अल्लाह ताला कहते तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो हमें सिर्फ ना कि दुख में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, बल्कि खुशी में भी अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, सजदा करना चाहिए। ऐसी बातें बाजी बहुत से, और बच्चों को बहुत समझाती हूँ बाजी कि ऐसी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पढ़ते हैं, तुम्हें पता है, तो वो बच्चे अपने को भी बता देते, मम्मी ऐसी नहीं ऐसी है, तो फिर वो भी खुशी होती है कि चलो बच्चे भी अपने से ज्यादा जानते हैं। ऐसी बातें बाजी। और जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, कुरान से बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे कि हम पूरा कुरान समझ सके बाजी, और हमें भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम भी इस बात पे कायम रखें। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर रिजवाना, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान शिर्क की जिंदगी से बाहर निकल गया, तो जी बहुत सारे चेंजेस एक इंसान जब सीखता है तो घर में सारों के अंदर चेंजेस लाता है वो। और रोजे के बारे में पता नहीं था बाजी, क्या जो अपने छूटे हुए रोजे कंप्लीट करना रोजा है। रोजों के बारे में जी। जी बाजी, तो वो भी पता चला कि रोजे भी कंप्लीट करना चाहिए। जब से पता चला है बाजी, रोजे भी रख लेती हूँ। इतना है कि अल्लाह। काउंटिंग नहीं करती, चल अल्लाह ताला कर लेंगे, अब मैं सिर्फ रख लेती हूँ। अपना पीर जुमेरात, फिर 13 14 ऐसे वो भी रख लेती हूँ बाजी। कभी कभार छूट जाते हैं, फिर बाद में वापस कंटिन्यू कर लेती हूँ। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है रिजवाना, माशाल्लाह बहुत चेंजेस आपके अंदर भी आए हैं। अल्लाह ताला बाकी की जो हमारे सारे हैं छोटी मोटी अभी और हमसे जो दूर होनी है चीजें, अल्लाह ताला उसको भी हमारे अंदर से दूर कर दे, बुराइयों बात को सही। दूर कर दे। जो भी सामने वाला करते, पहले वो पढ़ने के लिए बुलाते थे तो नहीं जाओ, तो ऐसा लगता था गुनाह कर रहे हैं, अपन पढ़ने के लिए बुला रहे तो अपन जा रहे नहीं। और अभी मतलब ये पता है कि वो शिर्क है, वो नहीं करना चाहिए, तो हिम्मत से बोल देती थी मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं नहीं पढ़ सकती, भाई बोल देती हूँ आज ये बात। हम्म। ये है ना कि हम जब अल्लाह से डरने लगते हैं तो लोगों का डर हमारे दिलों से निकल जाता है ना। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम अब डरते थे कि लोगों को कैसे अब मना करें। हाँ, वो उनको कैसे मना करे, वो बोलेंगे कि कुरान पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, तो थोड़ा डर जाते थे क्योंकि पता ही नहीं था ना। तो अभी पता जी। चला, अभी 1 दिन पहले की बात है, वो कुरान खानी करे घर के लिए, तो वो सब मिलके पढ़ रहे थे, बच्चे नहीं बुलाए उन लोगों ने, तो वो बोले भी मैंने ऐसा कुछ नहीं रहता। तो फिर बाद में उनके बाद में फोन आया एक दिन का, क्या 2 पारे पढ़ने हैं, पढ़ेंगे। उन्होंने नहीं पढ़ सकती मूवी, आप पढ़ लो ऐसे। नहीं नहीं पढ़ सकते ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए कि भाई इस तरीके से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना, कि आप जबरदस्ती किसी से दो दो पारे पढ़वा रहे हैं, आप अपना किसी तरह कुरान खत्म करके आपको भेजना है, वैसी बात हो रही है। तो ये सही तरीका बात। सही नहीं है, इस तरीके से बड़े प्यार भरे अंदाज में बोलना है। अगर हम बताइए। एकदम
रूडली हम बोलेंगे कि नहीं, नहीं हम नहीं पढ़ रहे, तो थोड़ा सामने वाले को भी बुरा लगेगा कि देखो कैसे रूड हाँ, बात कर रहे हैं, ये आज ऐसी बात हो जाएगी। उनको बताइए मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मैं आप कर लो करके बाद में, मतलब ऐसा उनको समझाइए इसकी पहले से, फिर भी वो मतलब हाँ, जी। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मुझे हैंड रेस करना नहीं आता बाजी। मैं चलिए ठीक, थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बोलना चाहूंगी बाजी, बिल्कुल, इजाजत हो बिल्कुल, आपकी तो। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, वो बाजी मैंने सब बहनों को पूरा सुनी बाजी, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप तो मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक फरिश्ते की मतलब ये रखते बाजी, अहमियत रखते बस। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपने पूरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं तो अपने आप को एक कुफार ही थी बोलूंगी बाजी। ना रोजों का पता ना कुछ, ना 7 दिन तक इसको हाथ नहीं लगाए उसको हाथ नहीं लगाए, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बाजी आपने हर हर दिन हर पल में मतलब इसका बस आप को ही इसका अज्र देती हूँ, दुआ देती हूँ बाजी। आपने पूरी तरह ही जिंदगी बदल दी बाजी भी, पूरी तरह। मुझे उठना बैठना, पर्दा, महरम गैर महरम, मतलब रिश्तेदारों के साथ के सलूक, ये सब बाजी सब आपने पूरा सिखा दिया बाजी मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। आपके लिए बहुत बहुत दिल से दुआ निकलती बाजी। आप एक फरिश्ते की तरह हो बाजी मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रेशमा, आप हमें भी इमोशनल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अजर अजीम अता फरमाए रेशमा, जजाक अल्लाह खैर। आमीन आमीन मोहब्बत, बाजी, सुमा आमीन। आपकी बातों से मेरी भी आंख में आंसू आ रहे हैं कि अल्लाह ताला देखे कैसे इंसान को चेंज करता है। तो अल्लाह ताला ऐसे हमारे दिलों को नर्म कर दिया अल्लाह अल्लाह ताला ने कि हम जब किसी की बात सुन रहे हैं तो हमारी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। पहले हमारे दिल कितने सख्त थे कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि कैसे हमारे दिल नर्म हो गए हैं। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही कायम रखे और इसी तरीके से आपके ईमान के लेवल को और ज्यादा बढ़ाए। जी फेरोज, आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। इस बात के लिए बहुत माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये सब हम आज खत्म ही कर लें, थोड़ी सी बड़ी क्लास करके। मगरिब की नमाज बाकी बहनें हमारी पढ़ चुकी होंगी इंशाल्लाह, तो जी भाई, हम जी इसको कंटिन्यू जी जी करके, दो जी, बहनें काफी हमारी टाइम रह हुआ। गई हैं। जी जी, कर कंटिन्यू। चलिए अस्सलाम फिरोज। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। पहले वालेकुम। तो ये सूरा जो है सूरह निसा औरतों के बारे में है बाजी, जिसमें हमारी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए वो बताया गया है। कुरान के ज़रिए से हमें कैसी हिदायत हासिल होना है, हमारे अहकामात क्या है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारे शौहर की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है, ये सारी चीज़ों को इसमें मतलब तफसीर से बताया गया है बाजी। और जो हाँ 86 आयत में सलाम का तरीका बताया गया है। पहले हम व्हाट्सएप पे हो या फ़ोन उठाए कुछ भी करें, नॉर्मली हेलो, हाय इस तरह से लिख देते थे, और सलाम को भी लिखते थे तो शॉर्ट अस्सलाम ऐसा शॉर्ट लिख देते थे। मगर बाजी इस आयत में इस तरीके से बताया गया है कि सलाम के एक-एक लफ्ज़ से हमें कितनी बरकतें हासिल हो रही। अगर हम गौर करें तो ये चीज़ बहुत है, हम इसमें अल्लाह से सलामती माँग रहे हैं, अल्लाह की रहमत उनके ऊपर भेज रहे हैं, फिर अल्लाह की बरकतें उन पर हासिल भेज रहे हैं। मतलब एक सलाम के ज़रिए जो हमें इम्पोर्टेंस बताया गया है कि एक सलाम से हम कितनी उनको दुआएँ दे रहे हैं और उनकी दुआएँ ले भी रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है। और उसके बाद जो मुझे और इम्पोर्टेंट आयत दिखी बाजी, वो है 80 ना 88 58 बाजी, जो उलुल अम्र है। यानी हम नॉर्मली बाजी जो रूल्स पे हम चलते, या तो हम कुरान के तरीके पे चलते या तो फिर कोई हमारे पेरेंट्स जो तरीका बताए हम उस पे चलते। मगर कुरान में इतनी बारीकी से हर चीज़ के बारे में बताया गया है बाजी, कि हमें ना कि सिर्फ कुरान के हिसाब से ही चलना है, हम जो कंट्री में रह रहे हैं उनके रूल्स, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस वो लोग बता रहे हैं, हमें उस पर भी चलना है। ताकि इससे एक मुतमईनी हो गई बाजी कि अगर जैसे कि अब इंडिया है, इंडिया में इस्लामिक तरीका नहीं है, जैसे सऊदी अरब है, दूसरे गल्फ साइड है, उधर इस्लामिक तरीका है, यहाँ पर दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर अगर कोई गलत रूट चल भी रहा है तो एक मुतमईनी रहती है कि अल्लाह के तरफ से ये अहकाम है कि हम यहाँ पर वो लोग जो रूल्स लगा रहे हैं उसको फॉलो करें तो हम गुनहगार नहीं।
تو اس سے باجی مطلب قرآن میں ایسا بتایا کہ ہر چیز کو ڈیٹیل میں اگر ہم پڑھے تو اتنا ڈیٹیل ہے باجی کہ ہم لوگ پہلے قرآن پڑھتے تھے تو ایسا بس قرآن کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے، مگر میں جب نورین سے میں آپ کے تھرو نورین کے تھرو آپ سے جڑی ہوں باجی، تو میں جب نورین کو سنتی تھی اتنا ایک خوشی ہوتی تھی، اور ایک صحیح بتا رہی ہوں تو مجھے جیلس بھی ہوتا تھا کہ اللہ اتنا قرآن کو صرف پڑھ کے انہوں اتنا ڈیٹیل بول سک رہے، تو میرے دل میں بھی اتنا شوق پیدا ہوا تھا باجی اس کے بعد کہ میں بھی اس طرح قرآن سیکھوں، ایسے میں بھی پڑھ سکوں۔ میں جب سے دعا کرتی ہوں باجی کہ ہر عورت کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے دے، ایسے ہی نارمل جو ہم قرآن کو پڑھ لیتے ویسا نہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے اتنی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی باجی، ایک جینٹس کے سیکھنے سے اتنی تبدیلی گھر میں نہیں آتی جتنی ایک عورت کے سیکھنے سے تبدیلی آتی ہے۔ ایک عورت اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھ لے گی تو اس کی ساری نسلیں اللہ کے راہ پہ آ جائے گی باجی، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے۔ اگر ایک آدمی پڑھے گا تو آئے گا وہ مطلب باہر اگر وہ سن بھی لیں گے تو آئیں گے بتائیں گے، ہم آپ کو تھوڑی سختی کریں گے پابندی کرنے کے لیے، مگر جب تک ہم وہ چیز کو پریکٹیکلی چیز کو سمجھیں گے نہیں، ہم ہمارے بچوں میں وہ چیز ڈالیں گے نہیں۔ تو آپ سے جڑنے کے بعد باجی میری زندگی میں ہر چیز میں اتنی تبدیلی آئی، جو کہ میری نماز ہوتی تھی جسٹ 2 سیکنڈ میں ہو جاتی تھی، ویسا جا کے اب میری نماز ماشاءاللہ باجی اتنی سکون سے ہوتی ہے، اور میں جب سورہ فاتحہ میں گزرتی ہوں تو جیسے کہ آپ کی وہ آواز میرے کان میں گونجتی باجی، کچھ بھی ہے ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ میں صراط مستقیم کو لگاتار پڑھتی جاتی ہوں باجی، مطلب ایسا لگتا ہے کہ میں بس یہی پڑھتے جاؤں سارے قرآن، یہیں ایسا ٹھہر جاؤں اور صراط مستقیم یہی پڑھوں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، مطلب اللہ ہی ہے جو رحمان ہے رحیم ہے، وہی ہمیں سکھانے والا، وہی ہمیں بتانے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، بس ہم اسی سے مانگ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں اتنا ایڈمائر کرتی ہے باجی مجھے، مطلب میں مطلب بہت وہ ہر چیز دعاؤں میں تو باجی پہلے دعائیں مانگنی نہیں آتی تھی مجھے، دعا کا کیا طریقہ ہے کیا ہے کچھ آئیڈیا نہیں تھا، بس شارٹ دعا پڑھ لیتے تھے، نہ ہی بغیر سمجھے اس کو اس میں کیا بتایا گیا ہے کیا ہے کچھ نہیں، صرف دنیا کے لیے مانگتے تھے کہ میں جب چھوٹی تھی اسکول میں تو فرسٹ آتی تھی تو اس کے لیے ہی مانگتی تھی، اس کے بعد کالج میں ٹاپرس میں تھے تو ٹاپرس کے لیے ہی مانگتی تھی، یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، بس آخرت ہی ہے جو کچھ۔ تو میں جب آپ سے جڑی تو میرے کو دعا کی اہمیت سمجھ میں آئی باجی، آپ کو میں جب دیکھتی تھی کہ دعا مانگتے ہوئے کرتے ہوئے مطلب ایسا ہو جاتا تھا مجھے کہ میں کیا جی رہی تھی، کون سی دنیا کے لیے جی رہی تھی، مطلب میں تو حقیقت میں زندہ تھی مگر دنیا جی نہیں رہی تھی۔ اب الحمدللہ باجی جب بھی دعا کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اتنی مطمئنی سے پڑھتی ہوں، اتنی مطمئنی سے دعا مانگتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں مجھے جو چاہیے ہو اور اللہ مجھے دے رہا ہے۔ اس کے بعد باجی میں یہ جو سورہ العمران کی آیت ہے وہ آیت میرے دل پہ بہت اثر کری ہے باجی، مطلب جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ہر جان کو موت کا مذاق چکھنا ہے بے شک، مگر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صبر کے بعد جو اجر دینے والا ہے، کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ موت تو ہر کسی کو آنی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو برابر اس کا اجر دینے والا ہے، اور یہ جو زندگی ہے ہماری صرف دھوکے کی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا باجی ایک دم دل کو ایسا چھو رہے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی آزمائشیں ہو رہی ہے آپ کے قرآن سے آپ کے گروپ سے جڑنے کے بعد یہ پہ مجھے الحمدللہ مجھے بہت صبر آ گیا ہے بھائی، پہلے زندگی میں مجھ میں صبر نہیں تھا، تھوڑی سی کون سی بھی چیز ہوتی تو میں رو دیتی تھی اور اللہ کفری الفاظ بھی ہو جاتے تھے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ایسا، میں ایسا کیا کر دی میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، بٹ الحمدللہ اب زندگی میں اتنے اپ اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہیں باجی، مطلب بہت اپ اینڈ ڈاؤنس ہے، مگر پھر بھی دل میں ایک مطمئنی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے،
جب بھی مجھے کوئی بھی پریشانی آتی، وہ اللہ کا ایک کرم ہے باجی، میں آپ کے ویڈیوز لگاتی ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں میں بات کو لے کے ٹینشن میں رہتی ہوں، اس کا آنسر آپ کے وہ الفاظ میں آ جاتا باجی، وہ کوئنسیڈنس ہے نہیں معلوم یا کیا ہے میرے کو بھی نہیں معلوم۔ تو اس وقت میرے کو ایسا دکھتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اسی لیے مجھے اس کا آنسر اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو سے میرے کو آنسر مل گیا۔ تو الحمدللہ باجی اگر آپ کی کلاس میں نہیں بھی جوائن کری تو جو ویڈیوز آپ کے آتے وہ ویڈیوز سن لے کے سوتے وقت پہ سر میں سوتے وقت پہ آپ کے ویڈیوز ہی لگا کے سنتے ہوئے کب نیند لگ جاتی پتا نہیں۔ تو یہ بہت سارے چینجز میری زندگی آج میں سنگل مدر ہوں تو بہت اسٹرگل رہتا لائف میں، اس کے لیے بہت اسٹرگل رہتا۔ اس کے باوجود بھی مجھے آپ کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے اتنا وقت مل جاتا کہ ایسا لگتا اللہ تعالیٰ واقعی قرآن سے جڑنے سے اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر پل، چاہے کوئی رہو نہ رہو۔ جب میرے شوہر ساتھ میں تھے الحمدللہ ہم لوگ کا اسٹیٹس لگژری لائف کا تھا، تو ہر کوئی ساتھ تھے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ میں سنگل تنہا اکیلی ہوں، بٹ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ساری کائنات ہٹ جائے مگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے آج کے پیریڈ میں۔ تو آپ سے جڑنے کے بعد ایمان میں اتنی پختگی آئی ہے باجی کہ مجھے ایک سکون ملتا ہے کہ اگر میں کل مر بھی جاؤں گی تو میرے بچے میرے لیے ثواب جاریہ رہیں گے الحمدللہ۔ اگر آپ سے میں نہیں جڑتی تو شاید یہی شرک میں یہی دنیاوی چیزوں میں پڑی ہوئی رہتی تھی شاید۔ اس میں پھر قرآن کے بارے میں بھی جو بتایا گیا ہے باجی کہ ہر چیز میں قرآن میں بتا دیا ہے، ہمارا کھانے پینے کا طریقہ کیا حلال ہے ہمارے لیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہمیں کس چیز کو کھانا چاہیے کس چیز کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو ہم یہ چیزوں کو بھی ہم سوچ کے کھا پی رہے ہیں، نہیں تو ایسا نہیں رہتا تھا، نارملی لے لیتے تھے کھا لیتے تھے نہیں کھا لیتے تھے، مطلب جہاں پر چاہے چلے گئے۔ ہندوز کا کوئی فرینڈ شپس رہتی تھی، فرینڈس رہتے تھے ان کے پاس بھی گئے، وہ لوگ سویٹس دیے کھا لیے۔ نہیں آپ سے جڑنے کے بعد نہیں یہ غلط ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ جب قرآن سے پڑھے آپ سے جڑے قرآن میں پڑھے تو یہ ہم کو معلوم ہوا بس۔ اور دوسری چیز جو پوائنٹ میں کری ہوں غلطی، پہلے دوسروں کی غلطی ہم نکالتے تھے کہ انہوں یہ غلط کرے انہوں وہ غلط کرے، مگر جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور خوف آ جاتا تو ہم دنیا والوں کی غلطی نہیں دیکھتے، اگر ہمارے ساتھ کچھ برا بھی ہوا نہیں ہم سے کچھ غلط ہوا ہوں تو سامنے والا یہ ریئیکٹ کرتا، اب ہمیں ہماری غلطی محسوس ہوتی باجی بجائے سامنے والے کی غلطی کے۔ اور باجی دوسرا جو ہے آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کی وہ سب سے بڑی آیت، وہ آیت بھی مجھے بہت وہ دکھتی ہے باجی کیونکہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ نارملی لوگ کیا کرتے کسی کو کچھ بھی پیسہ دے کچھ بھی کرے تو دوست احباب ہے نہیں کچھ مائنڈ کریں گے ایسا سوچتے، مگر اس آیت میں بتا دیا کہ ہم کچھ بھی کسی سے بھی، چاہے ہم بیٹی ہے تو ہمارے پیرنٹس سے بھی ہم کچھ لین دین کر رہے، ہم بھائی بہنوں سے بھی کچھ لین دین کر رہے کہ تو کچھ لکھا پڑھائی کر لی، ہم بڑے بڑی چیزوں کو تو یاد رکھ لیتے عمل کر لیتے الحمدللہ، مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو رہتی لوگوں کی ارے مائنڈ کریں گے یہ سوچ کے ہم لوگ یہ چیزوں پہ غور نہیں کرتے، مگر یہ آیت دین سے باجی الحمدللہ کسی کو کچھ دے لے تب بھی ہم ہم چھوٹے سے چھوٹا پیسے ہو یا کوئی بھی چیز ہو لین دین کی ہم لکھ لیتے لکھا پڑھائی کر لیتے۔ اور میں اپنی بات کر رہی ہوں باجی کہ میں تو اسپیشلی کسی کو کوئی چیز دوں لوں تو میں پہلے یہی بولتی نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کرے تو ہم لکھ لے لکھا پڑھائی کر لے، جب اللہ ہم کو یہ احکام دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں فالو کرے، اللہ جو کرتا ہے ہمارے حق میں کہیں نہ کہیں بہتر ہوتا ہے۔ تو وہ آیت بہت چھونے والی، اور میری جو فیوریٹ آیت ہے باجی یہ سورہ العمران کی 8ویں آیت ہے باجی، جو دعا ہے کہ ہم ہدایت پہ آنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ ہم ہدایت سے نہ ہٹ جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت تو دے دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پہنچا
پہنچا تو دیا یہاں پر تک، مگر باجی الحمدللہ یہ دعا سے میں بار بار مانگتے رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ہدایت سے پھر ہٹائے نہیں، ہم بس اسی پر جمے ہوئے رہے، یہیں پر جمے ہوئے رہے۔ تو یہ آیت میری سب سے فیوریٹ آیت ہے باجی۔ اور آپ سے جڑنے کے بعد جب بھی قرآن پڑھتے ہم الحمدللہ پوری قرآن کی رمضان سے پہلے جو ہماری پوری مکمل قرآن پڑھی جاتی، اس میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب بھی دوزخ کے بارے میں آتا فوراً دوزخ کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا بھی بتا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوزخ کا بتا کے ہمیں جس طرح ڈرا رہا ہے، اس کے بعد پھر مطمئن بھی کر رہا ہے کہ اگر تمہارے اعمال اچھے رہیں گے تو تمہارے لیے یہ چیز ہے۔ تو وہ مطلب اللہ خوف بھی بتا رہا ہے، برے بھی کام کے نتیجہ بھی بتا رہا ہے، پھر اس سے اگر ہم ہدایت پا کر صحیح راستے پہ آئیں گے تو تمہارے لیے کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ تو باجی یہ چیزیں ہیں جو مجھے بہت ایڈمائر کرتی ہے چیزوں کا۔ اس میں قرآن سے ہم جڑنے کے بعد الحمدللہ یہاں پر تو اپنے پاس 5 پارے ہوئے ہیں، مگر آپ سے میں الحمدللہ میں 3 بار آپ کا مکمل قرآن کا سن چکی ہوں، تو میری زندگی تو کافی بدل چکی ہے باجی۔ اور آج اس وقت میں جو صبر سے جو ایک اللہ کے عقیدے پہ لے کے چل رہی ہوں زندگی کو، تو اس کا رزلٹ میں صرف کریڈٹ آپ کو ہی دینا چاہوں گی باجی۔ میرے میں اللہ کو لے کر توکل جو ہے، کوئی بھی جب بھی پریشانی آتی ہے تو نہیں اللہ تعالیٰ ہے نا، میں کیوں ٹینشن لوں، اب مطلب میں کوئی اس چیز سے نکالنے کے لیے اللہ ہے، ایک مطمئن سکونیت رہتی ہے باجی، تو اس کا ذریعہ مطلب بس آپ ہی ہے باجی۔ تو میں بہت بہت سب بہنوں کا بھی، سب بہنیں بھی یاد رکھے، میرے بہت بہت برے وقت میں سب بہنوں کی دعاؤں سے الحمدللہ سب بہنیں جو دعائیں کرے میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میں سب بہنوں کا بھی شکر گزار رہوں گی۔ اور باجی آپ کے لیے تو لاٹس آف تھینکس، کہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے پاس جو آئی میرے شوہر کے تھرو آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ضرور ان کو دے رہے ہوں گے۔ تو میں اس طرح آپ سے جڑی ہوں تو اللہ ان کو بھی اجر دے رہے ہیں، مجھے بھی اجر دے رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سکونیت ہے کہ میرے بچے بھی انشاءاللہ میرے لیے، میرے شوہر کے لیے ثواب جاریہ رہے۔ تو سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے دعاؤں کی، اور باجی آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور آپ کی زبان میں جو مطلب ایک عجیب قسم کا جو اٹریکشن ہے نا باجی، وہ ہم سب بہنوں کی زبان میں آ جائے۔ آپ انسان کو اتنا اٹریکٹ کر لیتی ہیں، اللہ ایسی آپ کی زبان توفیق دیا آپ کو نا باجی، کہ آپ نارمل زندگی کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں، مگر ہم سب بہنیں اتنا ایڈمائر ہو جاتے ہیں وہ الفاظوں سے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری زندگی کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ تو ہم سب بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے جیسے ہی بنا دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دونوں جہاں میں، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بہترین اجر دے، اور ہم سب بہنوں کو اسی طرح پھر جنت میں بھی ملائے اللہ تعالیٰ۔ بس آمین یہی سب بہنوں سے بھی آپ سے بھی درخواست ہے باجی، دعاؤں میں درخواست۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت بہت جزاک اللہ آپ لوگوں کی اتنی پیاری دعاؤں کا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ میرے لیے اتنی دعائیں کرتے ہوں گے، آپ لوگوں کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ہے۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے اور بہترین بدلہ دے، جو آپ لوگ میرے لیے بھی اتنی دعائیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہ آپ کے لیے راستے آسان کرے۔ آپ کے ہسبینڈ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، یہ بہت بڑی ایک ہم سب کے لیے ایک مثال تھی کہ دیکھیے قرآن سے جڑنے کے بعد کیسی انسان کے اندر صبر اور توکل آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں، غیب سے مدد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کی ہر لمحے ہر وقت آپ جب بھی پریشان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کے بچوں کو، آپ کے شوہر کے لیے بھی ثواب جاریہ بنائے، جنہوں نے آپ کو اس کلاس تک لایا، اس کلاس سے جوڑا، اور ایک بار آپ میرے گھر بھی آئیں اور ملاقات بھی کی آپ نے مجھ سے، اس میں بھی آپ کے شوہر کا ہی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے مجھ سے ملایا آپ کو لا کر۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی چلیے، باجی آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی الحمدللہ، ہسبینڈ ہی لے کر آئے تھے۔
جی جی، اب وہی ایک موقع تھا جو ملاقات ہو گئی، اب تو آپ انڈیا چلے گئی، پر انڈیا چلے جاتی تو پھر کہاں موقع ہوتا ملاقات کا. جی چلیے، باجی. ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی. کبھی کبھی مجھے آپ سب کی باتیں سن کے میں کبھی مسکرا رہی ہوں، کبھی میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. دونوں سچویشنز ایموشنل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. چلیے، ہاشمی فیملی. یہ لاسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے بچے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا تو دیکھا جائے تو قرآن شریف کی ہر آیت پہ، ہر تفسیر میں سب پوری تمام ہارٹ ٹچنگ ہی ہے. مگر اس میں سے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ ہی بتانا ہے ہمیں، اس لیے نماز کے بارے میں جو بہت ہارٹ ٹچنگ ہے، جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اتنا، جب ہم نماز کیسے، پہلے منافقین لوگوں کے بارے میں بتایا آپ نے کہ کیسے جلدی جلدی سجدے کرتے، نماز پڑھتے. ایسے مسلمان تو ہے، پر مسلمان تو اپنے آپ کو مانتے ہیں، کرتے ہیں، مگر اس کو نماز کے میں جلدی کرتے ہیں. اس طرح کے لیے نماز کے بارے میں بتایا ہے. شرک کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک ہے. اور جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جیسا کہ ہمارے بڑے جیسے استاد کے سامنے جیسے ہم ڈر کے سہم کے کھڑے رہتے ہیں، ویسا نماز میں بھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. اور اللہ ہم سب کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. جیسے نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس میں سب تمام ہم اللہ کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی لیے ہیں ہم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور فرماتے کہ اور تعریف میں کیا کہنا چاہتے ہو اللہ. کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ نماز کے ایک دم دل سے اور قریب سے ہم نماز پڑھے. چلیے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر غزالہ. آپ کے بھی خیالات کا کہ بس یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے خیالات ایکسپوز کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے. بات یہی ہوتی ہے کہ بہت بہت جزاک اللہ ہماری ساری بہنوں کا، جس نے اپنے خیالات ایکسپوز کیے. ماشاءاللہ، میں ساروں کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. ساجدہ آنٹی، آپ کچھ بولیں گے؟ کہ باجی میں بھی کچھ بولوں؟ اچھا، چلیے شبینہ، آپ رہ گئی تھی. ہاں بولیے شبینہ. جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی آپ سے بولنا چاہتی تھی. میں تو ہمیشہ مائک کھولتی نہیں تھی، کیونکہ میں بھی ہچکچاتی تھی میں کیسے بولوں، کیا بولوں، کیونکہ اتنے اچھے اچھے ماشاء اللہ ٹاپر سسٹر تھے. میری بہن بھی ہے سمیرہ آپا، اور باقی بہنیں بھی تھیں ماشاء اللہ. جب سے میں بھی قرآن کی کلاس میں جوائن ہوئی ماشاء اللہ، ایک ایک آیت سے گزرنا اور ایک ایک چیزیں آپ جو تفصیل بیان کرتی ہے، الحمدللہ سب دل میں اترتی ہے، سب سمجھ میں آ رہی ہے. پہلے تو نماز پڑھتے تھے جیسے نہیں کے برابر ہوتی تھی. الحمدللہ بھی نماز باقاعدہ 5 وقت کی، تہجد بھی پڑھنے کی کوشش ہے. الحمدللہ گھر میں بھی بچوں کو بھی یہی تاکید کرتے کہ نماز پڑھو بیٹا، نماز کی تاکید دیا جاتا ہے. اور پھر میرے بھی گھر میں ایسا ہے کہ مسئلہ کہ بچہ چھوٹا رہتا تو میں نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن الحمدللہ بھی جب سے عادت کر لی ہوں تو الحمدللہ بچہ بھی سنبھل جاتا ہے اور نمازیں بھی ہوتی ہے، آپ کی کلاس بھی اٹینڈ ہوتی ہے. بس بولنے کی کوشش بہت کرتی ہوں کہ میں بھی بولوں، سب کے جیسے میں بھی بولوں، لیکن بول نہیں پاتی ہوں. کہ بولے تو نہیں، کبھی بچہ ستایا، یہ بہانے لگ جاتے تھے، وہ لگ جاتے. لیکن کوشش کرنا بہت ضروری. اگر میں کوشش نہیں کروں گی تو پھر میں سیکھوں گی کیسا، بولوں گی کیسا. آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، 2 ورڈ تو کیوں نہ ہو، باجی کو بولنا ہے، بتانا ہے کہ نہیں باجی ہم نے یہ آج یہ سیکھا، آج یہ آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا. الحمدللہ باجی، آپ جو بھی سکھاتے بہت 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 آپ کا تہ دل سے شکریہ. کہ پہلے میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھی تھی. جب سے میں نے قرآن سیکھا ہے، میں تو صرف نارملی پڑھتی تھی، آیت وغیرہ بھی نارملی پڑھتی تھی، اور اس کی تفصیل تو مجھے آتی تھی نہیں کے برابر ہی تھی. ابھی الحمدللہ بہت سی چیزیں دماغ میں بیٹھ گئی اور سمجھنے آنے لگی. اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تو میری بڑی بہن جو سمیرہ آپا ہے، اس نے ہم کو جوائن کیے، جو آپ سے ہم کو ملائی، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ سے جوائنٹ ہوئے اور بہت سی چیزیں سیکھی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے باجی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں ہمیں سکھائی. الحمدللہ باجی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ شبینہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے.
ہماری کچھ بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اسٹرگل کر رہی ہیں، ان ہاں کا الگ اجر ہے. یہ نہ سوچیں کہ ان کا اجر کم ہے، ان کا بلکہ اجر زیادہ ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. کل ایک سسٹر مجھے میسج کر رہی تھی کہ میں اپنے بچے کو اسکول سے پک کرنے جاتی ہوں تو میں ہیڈ فون لگا کر کان میں آپ کی کلاس سنتے ہوئے جاتی ہوں اور سنتے ہوئے آتی ہوں کہ کہیں کلاس مس نہ ہو جائے. تو نہیں ماشاء اللہ باجی، سے میں ماشاء اللہ نہیں مس نہیں کرتے. ابھی ایکچولی وائی فائی بند ہو چکا ہے ہمارے انڈیا میں، جتنی میری بہنیں چھوٹی ان لوگ کے سب کے الحمدللہ میرا ڈاٹا تھا، اس وجہ سے میری کلاس ابھی اٹینڈ ہوئی، ورنہ میری بھی اچھا مس ہو جاتی تھی. اچھا چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ شبینہ آپ کو بھی سن کے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمیرہ سے زیادہ پرفیکٹ کر دے آپ کو. اللہ کا پاپا جی آپ بہت اچھے، نہیں آپ کی آواز ہی سنتے نا ہمارے دل میں آپ کی آواز اتر جاتی ہے. آپ کی ایک ایک آیت، آپ کے جیسا بولنا بات کرنا، الحمدللہ ہم لوگ بھی یہی چاہتے کہ الحمدللہ ہم انشاءاللہ آئیں گے سعودی تو آپ سے بھی ملیں گے، عمرہ کرنے آئیں گے تو. ضرور 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 ملنا. اللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے آپ سب کے لیے. جی ساجدہ بات آنٹی آپ کچھ بولیں گے؟ ساجدہ آنٹی. چلیے چلیے شاید وہ لیفٹ ہو گئی ہیں. تو ماشاء اللہ سے چلیے ہمارا بہت اچھا رہا آج کا سیشن. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کا بہت زیادہ جزاک اللہ خیرن کثیر. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ مقربین، صالحین، شاکرین میں شامل فرمائے. آمین اپنے آمین خاص آمین بندوں میں آپ سب کا نام لکھ لے، آسمانوں پر آپ کے نام اللہ آمین تعالیٰ سارے اپنے فرشتوں کے سامنے نام لے. اور میں یہی امیجن کرتی ہوں کہ آپ سب اتنی خوشی سے آپ لوگ اس کلاس میں بیٹھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا اور آسمانوں پر آپ سب کے نام اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے لیتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے کہ واقعی آپ لوگوں کے دلوں میں اتنا شوق ہے قرآن سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور آپ لوگ اتنے شوق سے سیکھ رہے ہیں اس کو، اتنا ہارڈ ٹچنگ اس کو لے رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑی بات ہے آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی کہ چلے الحمدللہ کہ میں جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جو میں محنت کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے کہ یہ چیز ہو رہا ہے. اگر میری کوئی 2 اسٹوڈنٹ بھی اگر سیکھ رہی ہے تو میرے لیے فائدے مند ہے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ سے اتنی ساری اسٹوڈنٹس ہیں میری جو واقعی تعریف کے قابل ہیں کہ ان کے اندر اتنے ڈراسٹک چینجز آئے، اتنے ان کے اندر شوق پیدا ہو گئے. ماشاء اللہ جی میں اتنا ایموشنل ہوتی تھی جی بہنوں کی ماشاء باتیں سن کر کے میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے. اور کہیں جیسا مجھے آپ بہت بولے نا خوشی، تبسم کہ آپ بغیر بولے جو ہے سسٹرز کو دعاؤں میں یاد رکھتے، آپ بھی جو ہے ہمارے دعاؤں میں بغیر بولے یاد آ جاتے. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی کے دعاؤں میں شامل رہنا، ورنہ کہ دیکھیں کہ ہم کو بولنا پڑتا ہے کہ آپ پلیز آپ ہمیں کی دعاؤں میں فیملی یاد پوری رکھیں. جو ہے ماشاء اللہ جی الحمدللہ اللہ یہ تعالیٰ آپ کو آپ کی یہ فیملی کلاس میرے لیے ایک میری فیملی کی طرح ہے جو مجھ سے جی اتنی محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا اجر آپ کو آمین. ضرور عطا فرمائے، دونوں جہاں میں اس کا بہت بہترین بہت اجر عطا جزاک اللہ فرمائے خیر. آپ کا. اور آپ سب کی دعائیں بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. آپ کی میرے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے اور آپ سب کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. آمین یا آمین رب آمین ثم آمین. بہت بہت جزاک اللہ خیرن کثیر. العالمین. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں کلاس کو. اور تو کوئی بولنے والا نہیں ہے نا؟ کسی کو اور تو کوئی بولنا نہیں ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ باجی نے ہمیں موقع نہیں دیا، کوئی یہ نہ کہے. چلیے پھر واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.